السلام علیکم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. اور کرسٹل ہیئر آئل شہر کے تمام بڑے میڈیکل اور جنرل اسٹورز پر دستیاب ہے. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیارات. دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیارات، اور اس خوبصورت اور بڑا گفتگو آمیز موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اور ان کا کلام سننے کے لیے جن دو معزز ہستیوں کو اور شخصیات کو دعوت دی ہے، اس میں ہمارے پہلے مہمان ہیں جو وراثتی جوہر سخن رکھنے کے باعث عہد طفلی سے ہی شاعری جو ہے تو وہ کر رہے ہیں، اور جان نیلیا پر اپنا ایم فل کا ریسرچ کا مقالہ بھی لکھ چکے ہیں. درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، ساتھ ساتھ ادب سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور شیر قائد کی معروف ادبی تنظیم ادب دوست کراچی کے جنرل سیکریٹری ہیں. ہمارے فرماتے ہیں تجربہ محبت کا لازمی نہیں لیکن تجربہ محبت کا لازمی نہیں لیکن آپ ساتھ دیں تو ہم یہ بھی تجربہ کر لیں. آپ ساتھ دیں تو ہم یہ بھی تجربہ کر لیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ابھرتے ہوئے بہت ہی معزز شاعر جناب شاہ فید صاحب. فید، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اور ہماری دوسری مہمان کا تعلق بھی ایک انتہائی ادبی گھرانے سے ہے. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کی حامل دلکش شاعرہ، ایک فرم میں مینیجر ایڈمن کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی مشاعروں میں بہت فعال نظر آتی ہیں. آپ کے دو شعری مجموعے میرے بے خبر اور رات گئے آنکھوں سے، میرے بے خبر اور رات گئے آنکھوں سے اردو شاعری کے خزانے میں ایک گرہ قدر اضافہ ہیں. انتہائی جرأت مندانہ خیالات کا اظہار کرتی ہیں. فرماتی ہیں اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے. اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، معذرت کے ساتھ، دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے. بہت ہی جرأت مندانہ خوبصورت شاعرہ محترمہ یاسمین یاس صاحبہ. محترمہ، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیار، تو اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، ذرا اس موضوع سے متعلق ایک دو شعر جو ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ موضوع پر گفتگو کرنے میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے تو وہ آسانی بھی ہو اور ہم اس کا احاطہ کر سکیں. ایک شعر بڑا خوبصورت، مجھے یاد نہیں کہ کس کا ہے. اب میں سمجھا اس رخسار پہ تل کا مطلب، اب میں سمجھا اس رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، کیا بات ہے، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں. یہ کلاسیکی، ہمارے کلاسیکی عہد کی باتیں ہیں. اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف کہ دور حاضر میں حسن کے بدلتے ہوئے تقاضے. تو ہم دو ہی اس پہ رہیں گے، ایک زلفوں پہ رہیں گے اور ایک ہونٹوں پہ رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا شاعروں کا جو ہے تو وہ مطلب رہا ہے کہ زلف کے اوپر یا بالوں کے اوپر اشعار بہت پسندیدہ جو ہے تو وہ دونوں اعضاء رہیں. اور ہم اس کو بر صغیر کی حد تک ہی محدود رکھیں گے. ہم حسن کو جو ہے تو وہ یورپ میں یا جو ہے تو وہ یوگنڈا میں یا افریقہ میں نہیں لے جائیں گے. ہم اپنے جو بر صغیر کا جو حسن ہے اس پیکر میں جو ہے حسن کا جو پیکر ہے، جو تصور ہے، حسن کو بر صغیر میں قید نہ کریں، لیکن چلیں ورنہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ حسن کے معیار ہر جگہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ضرور مجھ کو بتائیں گے. تو پہلے تو مجھے محترمہ آپ بتائیے کہ یہ حسن ہے کیا؟ دیکھیں، حسن جو ہے نا وہ آپ کو مسحور کر دیتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو مسحور کر دے وہ حسن ہے. مسحور کر دے، جی، اپنے سحر میں گرفتار کر لے. جی بالکل، اپنے سحر میں گرفتار کر لے. اور ہر کسی کا معیار الگ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. حسن وہ ہے جو آپ کو سوچنے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دے. کیا وہ حسن، یعنی کہ جب کوئی حسین شخص سامنے آ جائے تو بس ختم، نہ آپ سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے، بس اس کو دیکھتے رہیں. جی بالکل. لیکن ایک شعر یاد آیا، جی، تم میرے سامنے بھی ہو مجھ سے مخاطب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. ایسا ہی ہے. فہد، آپ کچھ کہیں گے حسن کے بارے میں؟ حسن جو ہے وہ احساس نظر سے تعلق رکھتا ہے. اور میرا ایک شعر بھی ہے کہ حسن ایک مسئلہ ہے نظروں کا، حسن ایک مسئلہ ہے نظروں کا، ورنہ اطراف میں مسائل نہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھا. واہ، آپ نے تو حسن کو مسئلہ بنا دیا ہے. جی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب شاعری کی ابتدا ہوئی، اگر ہم بر صغیر میں ہی اس کو محدود رکھتے ہیں، اور جب شروع کے ہم ادوار کے شعراء کو دیکھتے ہیں
تو جیسے کہ ایک شعر ہے اپنا، ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، بڑی بہر کا شعر ہے، اور مجھے یاد آتا ہے بھی کس کا ہے، ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پیچھے آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا. تو ایک زلف کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے وہ، اور زلف کو تشبیہ دی ہے سانپ سے. ٹھیک ہے، ہم اگر دور جدید میں آتے ہیں اور اگر میں اپنے پیشے کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو وہ زلفیں ختم ہو گئی ہیں. جو لمبی زلفیں ہوتی تھی، دراز زلفیں ہوتی جو حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور جو سیاہ گھنی زلفیں ہوتی تھی، اب وہ زلفیں بھی شارٹ ہو گئی ہیں اور وہ سیاہ رنگ بھی نہیں ہے، رنگ برنگے بال. مگر پسند تو کی جاتی ہیں نا، دراز زلفیں ہیں پسند تو کی جاتی ہیں. اب وہ الگ بات ہے، کیونکہ دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ایک تبدیلی تو آئی ہے نا، معیارات چینج ہوئے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم پروفیشنل لائف میں یا بیزی لائف میں آ گئے ہیں. تو پہلے لوگ اپنے آپ کو بہت ٹائم دیتے تھے، اب جو آپا دھاپی ہے اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ بس ایسا ہو، اس لیے شارٹ بال ہم بھی، میں نے بھی اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا والے کا یا کون ان کی جو ہے نا. اب خیال ہے کہ لمبے بالوں کو سنوارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اگر حسن کو نکھارنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے تو یہ زیادتی تو نہیں ہے. نہیں بالکل زیادتی نہیں ہے، جو وقت نکال سکے اس کو بالکل دینا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ شکر خداوندی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مردوں کے حسن کے بارے میں بتائیے کہ کیا حسن تو نہیں کہیں گے، جو شخصیت ہوتی ہے، ایک مردانہ وجاہت ہوتی ہے، اس کے کیا تقاضے تھے پہلے، کس طرح سمجھا جاتا تھا، اور آج جو ہے تو وہ کس پیرہن کو جو ہے تو وہ مردانہ وجاہت میں جو ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے. دیکھیں مردوں میں تو حسن کا تعلق میں سمجھتا ہوں جس طرح عورتوں میں نزاکت سے ہے، اس طرح سے مردوں میں جو ہے وہ خود اعتمادی بھی ایک حسن کی اہم علامت ہے. کیا بات ہے. اور یہ گزشتہ عہد میں بھی اس کو ایک اہم علامت سمجھا جاتا تھا، اور موجودہ عہد میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. کیا اچھا، وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پیچھے آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا. بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر تھا جب ان کو. فات یہ بتائیے کہ آپ کا شعر تجربہ محبت کا لازمی نہیں، لیکن آپ ساتھ دیں تو ہم یہ بھی تجربہ کر لیں. تو یہ اس عمر تک کوئی تجربہ ہوا ابھی تک محبت کا؟ نہیں جی، ابھی تو خیالی تجربات چل رہے ہیں. خیالی تجربہ؟ محبت خیالی بھی ہوتی ہے؟ محبت خیالی ہوتی ہے. جون ایلیا نے خیالی خطوط لکھے تھے اپنی محبوبہ صوفیہ کو. واہ 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 واہ، کیا اضافہ ہے میری نالج میں. اور پھر وہ جو ایڈریس لکھتے تھے اس میں پتہ لکھتے تھے، وہ بھی بدل بدل کے لکھتے تھے. کیا کہنے، آپ جون ایلیا سے بہت متاثر نظر آتے ہیں. جی ہاں، میرا خیال ہے کہ کون ہوگا جو ان سے متاثر نہیں ہوگا. انہوں نے تھیسس لکھا ہے تو بہت متاثر نظر آتے ہیں. ان کا ایک قطعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ عطا ہو جائے، عطا ہو جائے. جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جذبہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. کیا کہنے. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. واہ واہ واہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. کچھ عطا ہو، کچھ کلام کا حصہ، اور اگر ترنم سے ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے. ضرور. میں آپ کو شاعرہ اگر دیکھنے میں خوبصورت ہو اور ترنم سے پڑھ رہی ہو تو شعر کا لطف جو ہے تو وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس کی اڑان جو ہے تو وہ بات. بہت شکریہ، آپ کا حسن نظر ہے، اور حسن جو ہے وہ نظروں میں ہوتا ہے دیکھنے والے کی. تو چند اشعار ترنم سے کہ ہوش لکھوں نہ بے خودی لکھوں، ہوش لکھوں نہ بے خودی لکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق کو کیوں نہ آگہی لکھوں. عشق کو آگہی. واہ واہ واہ. حاصل زندگی اگر پوچھو، حاصل زندگی اگر پوچھو، حاصل زندگی اگر پوچھو. کیا دوستوں کی میں
دوستی سبحان اللہ، دوست حاصل زندگی دوستوں کی دوستی، دوستوں کی میں دوستی لکھوں، کوئی تو اس طرح سے پیارا ہو، کیا کہنے، کوئی تو اس طرح سے پیارا ہو، کوئی تو اس طرح سے پیارا ہو، جس کو میں اپنی زندگی لکھوں، کیا محبت کی اڑان، بہت شکریہ، جس کو میں اپنی زندگی لکھوں، کامیابی کا راز لکھوں تو، کامیابی واہ کا راز لکھوں تو، واہ، ایک ہی لفظ عاجزی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ، ایک ہی لفظ کیا کہنے، عاجزی آ گئی تو کامیابی خود قدم چومے گی، واہ 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 واہ، میں کہاں فلسفہ کہاں ایاس، کیا کہنے، میں کہاں فلسفہ کہاں ایاس، جب بھی لکھوں تو شاعری لکھوں، جب بھی لکھوں تو شاعری لکھوں، جب بھی لکھوں تو شاعری لکھوں، اور آپ جیسے لوگ بہت شکریہ، آپ جیسے لوگ تو جب بولتے ہوں گے تو الفاظ خود بخود جو ہے تو وہ شاعری میں ڈھل جاتے ہوں گے، اور بڑا خوبصورت شعر آپ نے پڑھا، کوئی اس طرح سے پیارا ہو، کوئی تو اس طرح سے پیارا ہو، کسی زمین میں ایک پروین شاکر کا بڑا خوبصورت قطع میرے ذہن میں آیا، گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو، ستارہ ہو، گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو، کوئی وجود محبت کا استعارہ ہو، کبھی کبھار اسے دیکھ لیں کہیں مل لیں، یہ کب کہا تھا وہ خوش بدن ہمارا ہو، کیا بات ہے، اور قصور ہو تو ہمارے حساب میں لکھ جائے، محبتوں میں جو احسان ہو تمہارا ہو، اور آپ کے شعر کے تناظر میں اپنے حصے کے سکھ بھی جس کے نام کر ڈالوں، میں اپنے حصے کے سکھ بھی جس کے نام کر ڈالوں، کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح کا پیارا ہو، کیا بات ہے، بہت اچھا، کیا آپ نے بروقت جو ہے وہ بس یاد آ گیا تھوڑا سا، میں فات کچھ ہو جائے ایسا، کیونکہ میرا تھوڑا سا میری جو یہاں جو موضوعات ہے وہ سوشیو پولیٹیکل، بالکل آئیے، بالکل آئیے، وہ بہت ضروری بھی ہے ماحول کے اعتبار سے، تو آپ کی اجازت سے کچھ عطا ہو جائے۔ پہلے مظلوم نے انصاف پکارا ہوگا، پہلے مظلوم نے انصاف پکارا ہوگا، پہلے مظلوم نے انصاف پکارا ہوگا، کیا بات ہے، پھر کہیں جا کے مرا ہوگا یا مارا ہوگا، کیا کہنے، پہلے مظلوم نے انصاف پکارا ہوگا، پھر کہیں جا کے مرا ہوگا یا مارا ہوگا، کیوں نہیں ماں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کا، کیا بات، کیا بات، کیوں نہیں ماں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کا بعد مرنے کے میرے کیسے گزارا ہوگا، کیا بات، کیوں نہیں ماں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کا بعد مرنے کے میرے کیسے گزارا ہوگا، زاویہ آپ کی نظروں کا بدل جائے گا، کیا بات، زاویہ آپ کی نظروں کا بدل جائے گا، کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی، لاپتہ گھر سے اگر آپ کا پیارا ہوگا، کیا بات، زاویہ آپ کی نظروں کا بدل جائے گا، لاپتہ گھر سے اگر آپ کا پیارا لاپتہ گھر سے اگر آپ کا پیارا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طرز اغیار رہے، پھر سے کہیے، طرز اغیار رہے تم کبھی اپنے نہ ہوئے، کیا واہ، طرز اغیار رہے تم کبھی اپنے نہ ہوئے، اور توقع یہ کیا کہ وہ تمہارا ہوگا، کیا کہنے، کیا کہنے، طرز اغیار رہے تم کبھی اپنے نہ ہوئے،
اور توقع یہ کیا کہ وہ تمہارا تمہارا ہوگا، ہوگا۔ ایک روش جس نے زمین کے کیے تھے دو ٹکڑے، ایک روش جس نے زمین کے کیے تھے دو زمین ٹکڑے، کے کیے تھے دو ٹکڑے، وہ روش شب بھی رواں ہے تو خسارہ ہوگا۔ کیا اللہ بات اکبر، ہے، کیا سبحان بات اللہ، ہے، روش سبحان جس نے اللہ، زمین سبحان کے اللہ، کیے تھے دو واہ واہ ٹکڑے، واہ، وہ روش روش اب بھی رواں ہے تو خسارہ خسارہ ہوگا، واہ واہ پہلے واہ مظلوم نے انصاف پکارا ہوگا، واہ واہ، پھر کہیں جا کے مرا ہوگا یا مارا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ۔ ہے، کیا بات ہے۔ یاسمین صاحبہ، میں آپ کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں ایک شعر کے حوالے سے، شاید میر تقی میر کا ہے یقیناً۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، بالکل اگر میں غلط پڑھ دوں تو مجھے سب معاف کر دیں کیونکہ میں کوئی بڑا شاعر ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہم صرف پہلے شعر پہ آ جاتے ہیں، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر جو میرا پروفیشن ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہونٹ جو ہیں وہ موٹے پلپی کر دیں ہونٹ، یہ جو پتلے ہونٹ ہیں ہم کو پسند نہیں، یہ جو شاعروں کے پسند تھے لوگوں کو خود پسند نہیں، کیوں؟ یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس وقت بوٹوکس تھا نہیں، ورنہ شاعر جو ہے فلر جو ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے شاعر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نازکی والا شعر پھر نہ کہتے میر صاحب، پھر وہ پلپی والا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن آج جو شاعر موجود ہیں، لیکن حسن اسی میں دیکھیں، میں پرسنلی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ پرفیکٹ بنایا ہے۔ اوپر دیکھیں تھوڑی بہت خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو قدرت کا حسن ہے، اسی طرح ہم گارڈننگ کرتے ہیں، اس کو نوک پلک درست کرتے ہیں، انسان کو بھی کرنی چاہیے، لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ جو ہے نا اپنا نقشہ ہی چینج کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ بالکل اتنا پیسہ لگا کے، اور وہ پھر آپ پہچانے ہی نہیں جاتے کہ آپ کون ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مطلب میرے کلائنٹس کا ایسے نہ کہیں، مطلب میں آپ کی سجیشن سے لیں اور پھر پہلے وہ دیکھیں کہ ان پہ سوٹ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بڑی ویلیو رکھتی ہے، یہ دیکھ کے نا کہ جی وہ فلاں، میں اب نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں، یا اینجلینا جولی کا تو چلیں وہ ایک انٹرنیشنل وہ جی انہوں نے کروایا تو ہم نے، آپ پہ سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک ہے، مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کروائیں، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، مینٹیننس کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، بالکل، تو آپ کے پاس تو ہم بھی آئیں گے، ایسا کوئی کہتے ہیں کہ بیوٹی جو ہے وہ خود بولتی ہے، خوبصورتی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، خوبصورتی کا اپنا جو ہے وہ ایک پیراہن ہوتا ہے، حسن جو ہے وہ جیسے ایک پروگرام تھا، اس میں میرے مہمان نے کہا کہ حسن کوئی ایک چیز نہیں ہے، حسن ایک پیکیج ہے جس میں آپ کی ظاہری شخصیت اور باطنی شخصیت دونوں عناصر شامل ہو جائیں، اور دونوں اگر حسین ہوں تو جو مجسمہ بنتا ہے وہ ایک حسین مجسمہ کہلاتا ہے۔ حنیف صاحب، میں سمجھتی ہوں انٹرنل بیوٹی جو ہے نا وہ آپ کے فیس پہ آتی ہے، آپ کو انٹرنلی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بیوٹیفل ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا ہے، کردار میں جی ایسا ہی ہے، خوبصورت جب آپ جو ہے سوچ آپ کی ایسا ہی ہے، آپ دوسروں کے دکھ بانٹیں، آپ دوسروں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیریں، دوسروں کو خوش رکھیں، آپ یقین کریں آپ خوش رہیں گے، جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، تھوڑی بہت اگر میں اپنی طرف ریورس کر لوں کہ آپ دوسروں کو خوبصورت بنائیں تو خوبصورتی آپ کی طرف آ گئی۔ ہاں، دنیا میں ہر چیز دیکھیں، دنیا میں ہر چیز ایسے ہی ہے، جب جو آپ دیں گے وہ آپ لیں گے۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تنقید، اس میں جو ہے نا، میں ایکچولی ایم فل میں نے سٹارٹ کیا ہے اردو میں، تو اس میں ہم جو نظریات پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے، جو آپ دیں گے وہ لوٹ کے آئے گا، اور یہی ہمارا، اگر ہم مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہے تو آپ خوشیاں دیں گے، خوشیاں آئیں گی۔ اس کو ایک لفظ اگر ہم کہیں کہ ریفلیکشن ہے، بالکل جو کچھ بھی ہے وہ ریفلیکشن ہے۔ پیار بانٹیں گے پیار ملے گا، عزت دیں گے عزت ملے گی، خوشیاں بانٹیں گے خوشیاں ملیں گی، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندے کو خوش کرنا ہے، کسی بھی سطح پر ہو۔ فہد، کچھ اگر حسن کے حوالے سے یا جو بھی کوئی پسندیدہ کلام مختصر سا؟ حسن کے حوالے سے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، غزل تو مکمل مجھے شعر ادا کرتے، کیونکہ شعر تو خود ایک مکمل جو ہے تو وہ اظہار بیان ہوتا ہے۔ سبز پتا بھی سوکھ جائے گا، سبز پتا بھی سوکھ جائے گا، حسن جیسا بھی ہو دوام نہیں، دوام نہیں، سبز پتا بھی سوکھ جائے گا، حسن جیسا بھی ہو دوام نہیں۔
نہیں، اس کو میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ بے شک حسن کو دوام نہیں ہے، کیونکہ فنا ہے زندگی میں حسن کو، دولت کو، جوانی کو. یہ ہر چیز جگ فانی میں ہے. ہم نے کوئی باغ نہ بے خزاں دیکھا، اس طرح کا کوئی ایک شعر ہے جو مجھے اچھی طرح پورا یاد نہیں ہے. لیکن ایک کنسیپٹ ہے دنیا میں آج کل، وہ ہے اینٹائی ایجنگ. ایک وقت تھا کہ لوگ مرنا نہیں چاہتے تھے. جی. آج جو وقت ہے وہ یہ ہے، میں اپنے شعبے کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے، جو میری ریفلیکشن ہے، لوگ بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں. ایک بہت اچھی بات ہے یہ، مطلب یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بوڑھے نہیں ہوتے جب تک آپ ہے نا، آپ ذہنی طور پہ خود کو ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ آپ بوڑھے نہیں ہوتے. اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ دل جوان ہے تو آپ جوان ہیں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور حسن جو ہے وہ لازوال بھی تو ہے نا. بالکل. وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک گریس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو اگر ایک حسین شخصیت جب عمر کے کسی حصے میں پہنچتی ہے تو وہ حسین شخصیت سے گریسفل شخصیت جو ہے تو وہ اس میں کنورٹ ہو جائے. اگر میں غلط دیکھیں، ہر ایج کی بیوٹی الگ ہوتی ہے نا. مطلب آپ جب بچپن میں جو بندہ 10 سال پہلے آپ یہ دیکھ لیں، 1 سال کا بچہ، وہ اس کی ایک بیوٹی الگ ہے، وہ بڑا ہوتا ہے پھر اسی طرح. تو بیوٹی کا جو ہے نا، وہ ایج وائز جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ کانسیپٹ سمجھ لیں، فارمولا سمجھ لیں، چینج ہوتا ہے وہ، اور وہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمیں تغیر کو، حسن کی تغیر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، پرسنلی بھی اور دیکھنے والوں کو. وہ ہے نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو ثبات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تغیر کو. یہی ثبات ہے. لیکن میں نے دیکھا اپنی پروفیشنل زندگی میں کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب وہ پیچھے جا کے اپنی پچھلی تصویریں دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کا جو ہے تو موجودہ اس سے، یا جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ جب ان کو بتانا شروع کرتا ہے تو وہ بڑا ان کے اندر ایک سائیکولوجیکلی جو ہے تو وہ ڈپریشن سارٹ آف ڈپریشن کریٹ. ہم آئینہ صرف صورت دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آئینے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انٹرنل سول کیسی ہے، آپ کا ماضی کیسا رہا، لیکن آپ ہیں کیا. اچھا، یہ قوم جو ہے نا، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، ہم آج میں نہیں رہتے. جو آپ ہیں نا آج، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، بڑی آسانی ہو جائے گی اور خوش رہیں. واٹ ایور یو آر ہیونگ، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں خوش رہیں، کیونکہ جو کچھ بھی دیا، جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے، خواہ وہ حسن ہو، دولت ہو، جوانی ہو، وہ خود عطائے خداوندی ہے، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور حسن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہمارا موضوع ہے دور حاضر میں حسن کے بدلتے ہوئے معیار، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور شریک گفتگو ہیں جناب شاہ فیض صاحب، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، اور محترمہ یاسمین یاز صاحبہ، بہت ہی خوبصورت طرز تکلم رکھنے والی شاعرہ، اور جو جب پڑھتی ہیں تو ایک سما باندھ دیتی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اس امید کے ساتھ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے، آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. اور آج ہمارا موضوع گفتگو بھی جو ہے وہ حسن کے جو بدلتے ہوئے معیارات ہیں وہی ہے. اور اس میں جو ہم نے 2 اعضاء کو قید کرنے کی کوشش کی ہے، ایک زلفیں اور ہونٹ، اور اس پر کافی دلچسپ گفتگو بھی ہمارے دونوں معزز مہمان شاہ فہد اور محترمہ یاسمین یاز صاحبہ نے فرمائی. ایک شعر آپ کی اجازت سے، تو پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ایک بڑا ہمارے چہرے کا ایک خوبصورت حصہ ہے جس پہ بڑی شاعری کی آپ لوگوں نے. غزل آنکھوں پہ اس کے لکھ رہا ہوں، کسی شاعر کا ہے، غزل آنکھوں پہ اس کے لکھ رہا ہوں، مجھے شاعر بنایا ہے کسی نے. کیا بات. تو اگر آنکھیں نہ ہوتی تو شاعر نہ ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. آنکھیں نہ ہوتی تو شاعر نہ ہوتی. نہیں، آنکھیں نہ ہوتی تو شاعر نہیں ہوتے، یہ ایک موضوع ہے. یا شاعری نہ ہوتی. سوری، میں نے آپ کی بات دیکھیں، آنکھیں ہوں، عارض ہوں، آنکھیں ہونٹ ہوں، مطلب ہر چیز ہی اس کے بغیر تو سمجھ لینا نہ شاعری مکمل ہے نہ انسان مکمل ہے. میر باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، آنکھوں پہ کچھ کہا ہو تو وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. اور کچھ کلامت ایک اچھا چلیں فہد سنائیں. فرمائیے. ایک میرا شعر تھا کہ سجنے لگی ہے بزم محبت،
آنکھوں والے جا سکتے ہیں. کیا کہ کیا کہ روگ بھی پالے جا سکتے ہیں, خوب سنبھالے جا سکتے ہیں, ہلکی سی مسکان سجا کر کیا کہ دکھ بھی ٹالے جا سکتے ہیں. واہ اور سجنے لگی ہے بزم محبت, کیا کہ آنکھوں والے جا سکتے ہیں. جا سکتے. تو عشق کی دنیا میں آنکھوں والوں کا کام تو نہیں ہے, لیکن شاعر کے لیے آنکھیں بڑی ضروری ہیں. شاعر کے لیے آنکھیں اس کی اپنی بھی, اور جن آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے جی, یا جن آنکھوں سے وہ انسپائر ہوتا ہے, ریفلیکشن لیتا ہے, یا جو آنکھیں وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. آنکھوں کا تعلق خوابوں سے بھی ہے. جیسے کہ ایک شعر ہے, نیند آنکھوں میں نہیں نہ خوابوں کا سلسلہ, یہی ملتا تھا ایک شخص پر کبھی کبھی. تو کچھ کلام بتاؤ. بندہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا, بندہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا, بندہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا, کیا کہنے کیا کہنے, ہاں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, واہ واہ. کیا کہنے, بندہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا, واہ واہ, ہاں مگر حوصلہ نہیں, حوصلہ نہیں ہوتا. واہ, ایک نیا راستہ نکلتا ہے, کیا کہنے کیا کہنے, ایک نیا راستہ نکلتا ہے جب کوئی راستہ نہیں. واہ واہ, واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھا خیال. ایک نیا راستہ ایک نیا راستہ نکلتا ہے, بہت اچھے بہت اچھے. جب کوئی کوئی راستہ نہیں ہوتا. کیا کہنے, دوریاں دل سے دل کی ہوتی ہیں, کیا بات. دوریاں دل سے دل کی ہوتی ہیں, دوریاں دل سے دل کی ہوتی ہیں, درمیاں فاصلہ نہیں ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے, دوریاں دل سے دل کی ہوتی ہیں, کیا کہنے, درمیاں فاصلہ نہیں, کوئی دور رہ کر بھی قریب ہو سکتا ہے. درمیاں فاصلہ نہیں ہوتا, دوستی بے وجہ نہیں ہوتی. دوستی بے وجہ نہیں ہوتی. واہ, دوستی بے وجہ نہیں ہوتی, پیار بھی خامخواہ نہیں. آہا, پھر سے بتاؤ, پھر سے بتاؤ. واہ, دوستی بے وجہ نہیں ہوتی, کیا کہنے, پیار بھی خامخواہ نہیں ہوتا. کیا کہنے, ہارنے کا سبب یہ ہوتا ہے, ہارنے کا سبب یہ ہوتا ہے, ہارنے کا سبب یہ ہوتا ہے, جیت کا ولولہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. ہارنے کا سبب یہ ہوتا ہے, جیت کا ولولہ نہیں ہوتا. بندہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا, کیا مگر حوصلہ نہیں. کیا خوبصورت الفاظوں کی بنائی اور انتخاب, اور کیا خیالات کی بلندی. مطلب میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی شاعری, اتنی کم عمری میں اتنی میچور جو ہے تو وہ شاعری کرتے ہیں. بہت اچھی سوچ, بہت اچھی شاعری ہے. ایسا ہے. ایک چیز اور ہے, ناک, ستواں ناک, اور وہ تو وہ بڑا مطلب شاعروں کی توجہ کا جو ہے تو وہ محور رہی. اچھا دیکھیں, یہ اگر آپ نے ویسے لوگوں سے اگر انٹرویو کیے ہوں گے, ظاہر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں پہلی نظر ہی ناک پہ پڑتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ناک جو ہے تو ایک وہ بھی اس کا بھی, اس کی ناک بہت اونچی ہے, ناک اونچی ہے, تو ناک تو وہ معاشرے کا مسئلہ ہے. ناک جو ہے وہ حسن کا مسئلہ کم ہے, اور معاشرے کا مسئلہ جو ہے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. لیکن عارض آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, تو ذرا اس تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا کہ اس کا کتنا رول ہے ایک خوبصورتی میں یا حسن میں. دیکھیں وہ تو پورا ایک پیکر ہے, کیونکہ ابھی عارض جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارض میرا خیال ہے جو رخسار ہوتے ہیں, تو وہ مطلب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ان کو ذرا پرومیننٹ کر دیں, ان کو تھوڑا سا. عارض وہ ہونٹ, وہ فیض احمد فیض کی ہے نا ایک, وہ تیرے عارض وہ تیرے ہونٹ. کیا آپ اپنا کوئی کلام اگر سنانا چاہیں تو بڑی. جی میں اصل میں ہم پہ تو شاعری ہوتی ہے نا, تو حسن پہ اتنی شاعری نہیں ملے گی. جس پر بھی ہو شاعری, شاعری خود ایک حسن ہے. جی میں میری شاعری خود ایک حسن ہے, جو کچھ بھی کہیں گے وہ حسن میں. شاعری حسن ہے, شاعری محبت ہے, اور محبت پہ دنیا قائم ہے, اور محبت پہ دنیا قائم ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک شعر ہے میرا کہ ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ وہ اچھا میرے ہمدم. ہمیں باہم جو رکھے, ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ وہ اچھا میرے ہمدم, دلوں کو توڑنے والی صداقت کچھ نہیں ہوتی. کیا کہنے, کیا خوبصورت. تو یہ ہے شاعری بیسکلی. تو چلے میں آپ کو ترنم سے کچھ اشعار سناتی ہوں, اور اس میں یہی ہے کہ دور رہتے ہیں روشنی سے بہت, دور رہتے ہیں روشنی سے, دور رہتے ہیں روشنی سے
بہت، وہ جو ڈرتے ہیں آگ ہی سے بہت. واہ واہ واہ، آ گئی اویئرنیس، واہ جی. واہ. جان دیتے ہیں اس لیے تم پر، جان دیتے ہیں اس لیے تم پر، جان دیتے کیا کہ ہیں اس لیے تم پر، پیار کرتے ہیں زندگی سے بہت، کیا پیار کرتے ہیں کیا زندگی سے بہت، مار ڈالے گی یہ خلش مجھ کو، مار ڈالے گی یہ خلش مجھ کو، اس نے دیکھا ہے بے رخی سے بہت، اس نے دیکھا ہے بے رخی سے بہت، میں نے سیکھا تو بس یہی سیکھا، واہ، میں نے سیکھا کیا کہنے، تو بس یہی سیکھا، صبر بڑھتا ہے تشنگی سے بہت، بہت کیا اڑا، صبر بڑھتا ہے کیا تشنگی سے بہت، واہ واہ واہ. اور ہوش والے بھی یاس دنیا میں، ہوش والے، ہوش والے بھی یاس دنیا میں، کام لیتے ہیں بے خودی سے بہت، کیا بات ہے، ہوش والے بھی کام لیتے ہیں بے خودی سے، بے خودی سے بہت. اور جناب بس یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وسیع شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا، باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، اور آخری ہے کہ جان لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو، جو آپ کے شعر کا جو ایک مصرع تھا اس پر. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. موضوع گفتگو ہے، موضوع ہے دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیار، اور شریک گفتگو ہیں جناب شاہ فہد اور محترمہ یاسمین یاس صاحبہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف سعید کی ادبی دنیا. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب روایت حسب دستور یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی صبح سجائی جاتی ہے. ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیار، اور شریک گفتگو ہیں جناب بہت ہی ابھرتے ہوئے نوجوان اور خوبصورت شاعر شاہ فہد صاحب، اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی حامل اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کی ملکہ محترمہ یاسمین یاس صاحبہ. اور بڑی اچھی گفتگو جو ہے تو اس موضوع پر جاری ہے. فہد میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حسن کے حوالے سے اگر کچھ اور یا حسن کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے اپنی رائے کا کچھ اظہار کرنا چاہیں. دیکھیں تقاضے عہد بہ عہد بدلتے ہیں، تقاضے عہد بہ عہد بدلتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں ہر چیز کے، تقریباً چیزوں کی. ہاں عہد بہ عہد اس میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے، رونما ہوتی رہتی ہے. تو حسن بھی اس حسن تبدیلی بھی کا اگر آپ محتاج ہے. دیکھیں، جی ہاں بالکل حسن میں تبدیلی رونما ہوئی ہے. حسن کے معیار کے جو تقاضے ہیں وہ بھی موجودہ عہد میں بدلے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ عہد میں جو حسن کے معیار کے عناصر تھے، جی بعض عناصر موجودہ
عہد میں بھی یکساں ہیں، واہ واہ واہ، اور بعض ایسے عناصر ہیں جو گزشتہ عہد میں تھے لیکن موجودہ واہ عہد میں واہ 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 واہ، یعنی مشترک عناصر بھی ہیں جی ایسا ہی ہے. اور مختلف عناصر بھی موجودہ عہد میں حسن کے موجود ہے. جیسے کہ زلفوں پہ بات ہوئی، یعنی ناگنی زلفیں، لمبی زلفیں. ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ زلفوں میں بہت سی معیارات زلفوں کے بدلے ہیں، لیکن لمبی زلفیں آج بھی بہت سے لوگوں کا کریز ہے، ہاں ایسا ہی ہے. خواتین کا بھی اور کریز ہیں. جی ایسا ہی اور ہے. خواتین کا بھی اور ان کو چاہنے والوں کا. اچھا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں جاتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ اگر کوئی inspire لمبے ہوتے بالوں ہیں. والی ہاں، لڑکی بالکل ہوتی ہے ایسا اور ہی اس کی خوبصورت بال ہوتے ہیں تو وہ توجہ کا مرکز آج بھی جو ہے تو بالکل وہ ایسا ہی ہے. ہوتی ایسا ہی ہے. ہے. تقاضے ضرور بدلے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معیار جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں. بھلے بال چھوٹے ہو جائیں لیکن جو لمبی زلفوں کی خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ جو ہے تو وہ قائم ہے. لہراتی لمبی بل کھاتی اور کہہ کے کچھ کہا ہے، بل کھاتی کیسی بھی ہو نا، آپ کا لباس کیسا بھی ہو، دراز زلفیں اس کے اوپر جو ہے تو بالکل ایسے سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں نا. چار بالوں کے جو کلر ہیں مطلب جیسے کہ جو قدرتی جو کلر ہے بلیک اور مطلب ہمیشہ سے جو ہے تو وہ زلفوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سنی، سیاہ، گھنی اور دراز جو ہے تو یہ جو آج کل جو آپ لوگ کراتے ہیں کٹ، ڈائی، کٹ اور کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں اس میں، تو ذرا اس پر تھوڑی سی مطلب پرسنلی میں ذرا اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ تھوڑا بہت پتہ ہے کہ وہ اسٹریکنگ ہے، ڈائی ہے اور لوگ کرواتے ہیں اور ریبانڈنگ کرواتے ہیں، اسٹریٹننگ کرواتے ہیں. کالی زلفیں ان کو پسند نہیں، اور کالی زلفیں نہیں، اب تو وہ ریڈش اور پرپلش اور گولڈن گرے کرا لیتے ہیں، بلکہ وائٹ بھی کرا لیتے ہیں. وائٹ بھی کروا لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے گڑیا کے جو ہے تو وہ بالوں اصل میں وہ ابھی جو فہد کہہ رہے تھے نا، معیار تھوڑے سے بدلے ہیں. بال تو خیر انسپائر کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں کیا ہے کہ شاید اب جو ہے نا انوویشن کرنے کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ انوویشن کرتے رہتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ جو ہے نا وہ براؤن. حسن بھی انوویشن چاہتا ہے، ایسا ہی ہے بالکل. حسن انوویشن چاہتا ہے، مطلب موڈیفیکیشن، انوویشن موڈیفیکیشن چاہتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید ایک جیسی پرسنالٹی دیکھتے دیکھتے ہم خود بھی اپنے آپ سے جو ہے تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ڈرماٹولوجسٹ یا آپ جیسی کمپنیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ بال جو ہے نا آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ ڈفرینٹ چیزیں اپلائی کی ہیں تو بال جو ہے جھڑ رہے ہیں. ابھی ہمارا کرسٹل ہیئر آئل جو ہے تو یہ بالوں کو سیاہ بھی کرتا ہے، جھڑنے سے بھی روکتا ہے، انہیں گہرے، لمبے، سیاہ اور چمکدار بھی بناتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو حسن کی علامت ہیں بال جو ہے وہ جس پہ ہماری گفتگو ہوئی. اور جیسے آپ نے ابھی آپ کی بات سے عناصر کا آپ نے ذکر کیا تو ایک بڑا خوبصورت جو ہے تو شعر یاد آ گیا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایک توازن ہے، حسن ایک توازن ہے. دیکھیں جی، اگر آپ ہم دیکھیں نسبتاً بڑی آنکھیں پسند کی جاتی ہیں جی، لیکن اگر کان آپ کے بڑے ہو جائیں، میری جی کان کے ساتھ ساتھ ناک بہت زیادہ بڑی ہو جائے یا بھدی ہو جائے تو پورا ایک پیکج ہے. اور جب آپ نظر دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے نا وہ اصل میں حسن ہے. اور زندگی کے حوالے سے آپ نے ایک شعر کہا تو میں جون ایلیا صاحب کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا تو میں، زندگی فن ہے لمحوں کو، زندگی فن ہے لمحوں کو اپنے انداز میں گنوانے کا. واہ کیا بات ہے، اپنے انداز میں گنوانے کا. زندگی فن ہے لمحوں کو اپنے انداز میں گنوانے کا. زندگی کیا ہے؟ زندگی حرکت ہے، زندگی محبت ہے. کیا کیا اور اگر محبت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. بالکل ایسا میں سمجھتا ہوں کہ محبت نہیں ہے دیکھیں، تو محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جی محبت، پیشن، اگر دیکھیں حرکت، اگر لائف میں آپ کے پاس پیشن نہیں ہے تو بھی زندگی بیکار ہے. مقصد ہونا بہت ضروری ہے زندگی، مقصد حیات. ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. یہ جو پہاڑ ہیں نا ان کا بھی مقصد ہے جو ہمیں بے جان لگتے ہیں. بیسکلی پھول تتلیاں تو چلیں وہ تو پھول کھلتے ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن مطلب میرے کہنے کا یہ کہ جو پہاڑ کھڑے ہیں نا یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہیں، نہریں ہیں، ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اور انسان جس کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے وہ کیسے آپ کے سوچ سکتے ہیں کہ بے مقصد ہو؟ تو ہر کسی کا مقصد
کیا کہ تو زندگی مقصد کے بغیر ایسا ہی ہے. محبوب کو جو ہے تو وہ لانا اور ہاں اور محبوب آپ کے نا ہم ایکچولی محبت کو ہم نے بڑا اسپیسیفائی کر دیا, لمیٹڈ کر دیا یا محدود کر دیا. محبت جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم ایسے ذکر ہو رہا تھا کہ جی محبت آپ کو اپنے کام سے, محبت آپ کو اپنے شوق سے, اب محبت آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے, اپنے ملک سے. تو یہ محبتیں ہی ہیں کہ لوگ اس کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں. یہ محبت نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے کچھ بھی نہیں, بالکل ایسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. دور حاضر میں حسن کے بدلتے معیارات, اور شریک گفتگو ہیں جناب شاہ فہد, ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر, اور بہت ہی مضبوط اور شاعری جو ہے تو وہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شاعرہ یاسمین یاس صاحبہ, جنہوں نے اپنے طرز تکلم سے اور اپنے کلام کی ادائیگی سے اور جو الفاظوں کا انتخاب ہے اور جو جرأت مندانہ ان کے جو خیالات کا اظہار ہے, انہوں نے اس دنیا کو جو ہے تو حنیف سعید کی ادبی دنیا کو جو ہے تو ایک بہت اچھا رنگ اور روپ دیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں محترمہ کی طرف جاؤں, میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو ہمارے دونوں معزز مہمانوں کے جو خیالات ہیں ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہ حسن جو ہے وہ ایک پیکیج ہے, دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. کوئی ایک چیز حسن نہیں ہے, وہ آنکھ کا محتاج ہے, محبت کا محتاج ہے. محبت سے کسی بھی چیز کو دیکھیں تو وہ حسین لگتی ہے. پوری کائنات حسین ہے. ان اللہ جمیل محب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا, یقین مانیے کہ اس کو مجھے یقین ہے کہ ان کو شاید زیادہ محبت سے بنایا. کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے, وہ خوبصورت لوگوں کی دعائیں بھی جو قبول ہوتی ہیں. دعائیں تو کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہیں اگر دل سے کسی کے لیے بھی کی جائیں. اور میں اجازت چاہوں گا, وقت ختم ہونے والا ہے, بہت مختصر وقت رہ گیا, اور میں چاہوں گا کہ آپ سے اجازت لوں حنیف سعید کی ادبی دنیا سے, اور مائک جو ہے تو وہ محترمہ یاسمین یاس صاحبہ کے حوالے کروں, اور جو اپنے پر کیف ماحول کو جو ہے اپنے ترنم سے ماحول کو پر کیف بناتے ہوئے پروگرام کو جو ہے تو اختتام کی طرف لے جائیں. مجھے اجازت دیجیے. اور یاسمین یاس صاحبہ, اب پروگرام کا اختتام جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ترنم کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کو اختتام کیجیے. آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. میٹرو ون کی عزت افزائی کا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو ادیبوں کو بہت زیادہ, میں سمجھتی ہوں کہ پروموٹ بھی کرتا ہے, ان کو ٹائم دیتا ہے. تو بہت شکریہ. اور چند اشعار کہ ترنم سے. درد آباد ہم نہیں کرتے, کیا کہ اب تمہیں یاد ہم نہیں کرتے, عشق میں آج کل کے دیوانے. کیا اچھا پہلے میں دوسرا شعر سناؤں گی کہ جب سے جانا کہ گھر خدا کا ہے, بے شک جب سے جانا کہ گھر خدا کا ہے, دل کو ناشاد ہم نہیں کرتے. یہ آپ نے کہا تھا نا کریں تو اس کا تھا یہ. جب سے سنا ہے گھر خدا کا ہے, دل کو ناشاد ہم نہیں. پیار کرتے ہیں مگر پیار میں اب, پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں مگر پیار میں اب, خود کو برباد ہم نہیں کرتے, خود کو برباد ہم نہیں کرتے. قید کر لیں جسے محبت میں, قید کر لیں جسے محبت میں, اس کو آزاد ہم نہیں کرتے.
کرتے، قید کر لیں جس کو بہت محبت میں، اس کو آزاد قید کر لیں جسے محبت میں، اس کو آزاد ہم نہیں کرتے۔ کیا ترنم، شاعری سے سکون ملتا ہے، بے شک شاعر کو شاعری سے سکون ملتا ہے، کیا داد بے داد ہم نہیں کرتے، داد بے داد ہم نہیں کرتے، پیار کرتے ہیں مگر پیار میں اب خود کو برباد ہم نہیں کرتے۔ تو یہ محبت ہے آج کل، یہ جرت ہو گئی ہے، ورنہ تو کہتے ہیں کہ وہ مطلب پیار تو کہتے ہیں یا عشق کے فنا ہو جانا، فنا ہو جانا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، اب ایک ہی طرف سے۔ بہت ہی خوبصورت موضوع دور حاضر میں حسن کے بدلتے ہوئے تقاضے، اور بہت ہی خوبصورت شاعرہ محترمہ یاسمین یا صاحبہ، اور بہت ہی خوبصورت نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر جناب شاہ فیاض صاحب۔ بڑی پیاری گفتگو ہوئی، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میٹرو ون نیوز کی جانب سے کہ آپ دونوں معزز مہمانوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام کو رونق بخشی، اور اتنا خوبصورت، اور خاص طور پہ آپ نے جو ترنم کے ساتھ جو فرمایا، پروگرام کو چار چاند لگا دیے میرے پروگرام کو۔ میری خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ کو جو ہے تو وہ پروگرام میں مدعو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے ڈاکٹر حنیف سعید کو حنیف سعید کی ادبی دنیا سے۔ اللہ حافظ۔